آپ دیکھیں کہ انسانیت پہ امام کا کیا احسان ہے، پوری انسانیت، پوری کائنات. میں اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، لے جاؤں آپ کو پھر اس منزل پہ جب جناب آدم کا پتلا خلق ہوا. ابلیس نے کیا کلیم کیا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں، یہی تو کلیم کیا تھا. یہ بشر ہے، یہ زمین پہ جائے گا، خوریزی کرے گا. اللہ نے اس کو مطلوب بارگاہ سے ہٹا دیا، نکال دیا کہ تو نے میری بات نہیں مانی، تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں. تو اب اللہ کیا وعدہ دیکھ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو اب یہی انسان جس کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ خوریزی کرتا ہوا نظر آئے گا، تم دیکھنا کہ وہ قربانیوں کی کس منزل پہ پہنچتا ہے. ابھی بھی رکیے گا عزیزوں، ہر ایک کا امتحان ہوا ہے، ہر ایک کا امتحان ہوا. ابھی میں نے بتایا کہ جناب حابیل جناب قابیل سے بھی کہا گیا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی قربانی ایک حد تک تھی، ایک دمبا دے دیا، ایک بھیڑ دے دی. آگے بڑھیے، جناب ابراہیم آگ تک پہنچائے گئے، لیکن آخر میں دعا مانگ لی، آگ گلزار ہو گئی، آگ سے بچا دیے گئے. اور منزل بڑھی، جناب نوح پہ تمام مسائل ہوئے، لیکن آخر میں جناب نوح نے امت کے لیے بددعا بھی کر دی، طوفان بھی آ گیا. دیکھیے، آپ دیکھتے جائیے، آپ تمام نبیوں کے واقعے دیکھتے جائیے، اور آخر میں آپ آ جائیے جناب ابراہیم پہ. جناب ابراہیم دولت کا امتحان دے دیا، کامیاب ہو گئے. اپنی صحت کا امتحان دے دیا، کامیاب ہو گئے. اولاد کا امتحان بھی اس حد تک کامیاب رہا جہاں تک اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے. لیکن جب بیٹے کو لے کر کے گئے، اب گردن پہ چھری رکھنے کی بات آئی تو پہلے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی. بس آنکھوں پہ پٹی کا باندھنا تھا کہ اللہ نے بدل دیا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے جس کا میں نے ابلیس کو بتایا تھا کہ دیکھو یہ انسان کیا قربانیاں پیش کر سکتا ہے. اس کو میں نے بدل دیا 10 محرم سے کہ جب وہ فرد نبی کا نواسا ہوگا نہ آنکھ پہ پٹی ہوگی، لیکن وہ آخری سجدہ اور وہ آخری قربانی پیش کر رہا ہوگا. کہ یہ پوری انسانیت پہ احسان ہے. ہمیشہ کے لیے اس کا یہ جملہ کامیاب ہو جاتا، یہ انسان دنیا میں صرف خوریزی کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، قربانی کی مثال نہیں پیش کر سکتا اگر امام حسین نے قربانی نہ پیش کی. بس عزیزوں، میں آ گیا مسائل کی منزل پہ. آپ کبھی اس بات کا تصور کریے، کربلا میں بعد عصر امام حسین کی ایک آواز گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا. ہم سنتے ہیں اور اپنے مولا کا ماتم کرتے ہیں، امام حسین پہ گریہ کرتے ہیں، لیکن کیا وہ حسین جو صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا چکا تھا، جو قاسم کے لاش کے ٹکڑے اپنے دامن میں لا چکا تھا، جو روح کی قربانی پیش کر چکا تھا، جس کا بھائی دونوں بازو کٹا کے دریا کے کنارے شہید ہو چکا تھا، جو اپنے 18 برس کے بیٹے کے سینے سے بچی جانی نکال چکا تھا، جو 6 مہینے کی قربانی پیش کر چکا تھا، وہ کس کو نصرت کے لیے آواز دے گا؟ جزاکم ربکم بخیر الجزا. ہاں عزیزو، یہ آواز اس لیے بلند ہوئی کہ ادھر عرش پہ اعلان ہوا نبیوں سے کہ دیکھو جس کا وعدہ کیا گیا تھا، دیکھو وہ انسان کس طرح سے، یہ ہے بشریت کی معراج کہ کس طرح سے وہ قربانی پیش کر رہا ہے. نبیوں کی فوج کھڑی ہوئی تھی، حسین آواز دے رہے تھے حل من ناصر ینصرنا. نبیوں نے منہ کو پھیرا، نبی اللہ ہم یہ نہیں دیکھ سکتے حسین کیسے قربانی پیش کرتے. جزاکم ربکم بخیر الجزا. ہاں، یہ انسانوں سے نہیں بلکہ نبیوں سے سوال تھا، وہ بھی وہ قربانی نہ پیش کر سکے جو امام حسین اب قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ آخری سجدہ ہے جس سجدے کی وجہ سے آج تک دنیا میں یہ سجدے قائم ہیں. ہاں عزیزو، اسی لیے میں نے کہا کہ روح اعضا پہ کسی طرح کی چوٹ نہیں آنی چاہیے. ہاں، یہ جو نوجوان گریہ کرتے ہیں، یہ جو ماتم کرتے ہیں، یہ جو سینوں پہ ماتم کر کے شب داریاں کرتے ہیں، ان کے لیے سن لیں یہ آخری وقت امام حسین کا. ایک مرتبہ تاریخ کے جملے ہیں کہ وہ راہوار جس پہ امام حسین سوار تھے، جب امام حسین زمین پہ آئے، ذوالجناح آگے بڑھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر سے سوار ان کی پشت پہ آ جائے. جزاکم ربکم بخیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اسلام مظلوم کربلا کے. ہاں عزیزو، یہ وہ گھرانہ ہے نا جس کے آپ نے صرف 3 سے 4 منٹ میں احسانات سن لیے، اور امت مسلمہ کے بھی احسان آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے. یہ وہی گھرانہ ہے جس کو چادر بھی نصیب نہیں ہوئی، جس کو وقت آخر پانی بھی نصیب نہ ہوا. یہ وہ گھرانہ ہے جس کے 6 مہینے کے بچے کو بھی نہ بخشا گیا. یہ وہ گھرانہ ہے جس کے ایک بھائی کا لاشا گیا تو واپس آیا تو لاشے میں بھی تیر برسائے گئے.
जज़ाकुम रब्बकुम बखैरल जज़ा। हाजिरो बस सुनिएगा, ये मातम भी सुने कि अब जो वो जुलजना एक मर्तबा चाहता है कि किसी तरीके से इमाम हुसैन वापस उसकी पुष्ट पे आ जाए, उसने अपनी पेशानी को रगड़ा और उसके बाद रगड़ने के बाद तेजी से खैमे की तरफ बढ़ा। जब वो जान गया कि अब हुसैन शहीद हो गए हैं, अब यहाँ से इमाम ज़माना ज़ियारत नाइया में इरशाद फरमाते हैं, जब ये घोड़ा खैमे के करीब पहुंचा तो हुसैन की बहनें, हुसैन की बेटियां, हुसैन की एक मर्तबा घोड़े की आवाज सुनती है। ये इमाम ज़माना का जुमला है, सलाम है मेरा उन बीवियों पर जो जुलजना के पास इस तरह से आई कि वो अपने सरे सीने पर हाथों को मार रही थी। कोई गाले पे तमाचे को मार रहा था, कोई सीने पे तमाचे को मार रहा था और आवाज बुलंद कर रहा था और मुझे से मुनादी की निदा थी, वाला कत्ल अल हुसैन व करबला, वाला ज़ुबह अल हुसैन व करबला।